موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على الشرك في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ کہ جیسے آپ نے مسئلہ الہ کی تحقیق اللہ کی رحمت سے سن لی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی متعدد آیات مبارک میں فرما دیا کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے. اسی طرح کلمہ شہادت جو ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی طرح کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں بھی وہی لا الہ الا اللہ. اسی طرح کلمہ تمجید جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ افضل الذکر ما قلت انا والنبیون من قبلی
آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے پڑھا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر پیغمبر نے حج کیا ہے۔ سب سے پہلا حج جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے بعد جیسے جیسے ادوار آتے گئے ہر پیغمبر حج پہ آئے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے جو پڑھا ہے، اور یاد رکھیں یہ افضل ترین وظیفہ ہے عرفات کے دن کا، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے، اور فرمایا والنبیون قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بھی یہی پڑھا ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ وظیفہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح اللہ کے قرآن نے فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور گمراہی کی گہرائیوں میں بھٹک گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے فقد افترى اسما عظیما، اس نے بہت بڑا اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ تو سارے قرآن میں دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی اسماء و صفات، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ شرک کیا ہے۔ عام ہوتا ہے نا جی یہ بندے نے شرک کیا، یہ مشرکین ہے۔ جیسے میرے مدنی رحمت دو عالم جب مکے میں آپ کا نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے معاند مخالف کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، مشرک تھے۔ پھر جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں منافقین تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے کسی جگہ ذکر کیا ہے مشرکین کا، کسی جگہ ذکر کیا ہے کفر کا، کفروا ان الذین کفروا، کسی جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے منافقین کا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اور اللہ نے اسی طرح ذکر کیا مومنین کا، اسی طرح اللہ نے ذکر کیا صدیقین کا، اسی طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا شہداء کا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا صالحین کا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شرک ہے کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حج کی ابتدا جو ہے وہ بھی اسی مسئلے میں ہے۔ حج کی ابتدا جب آپ کریں گے، ہر مسلمان انشاءاللہ 8 کو یا 7 کو یا جب اللہ توفیق دے گا نیت کر کے جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے نیت ہو جائے گی لبیک بحجۃ، تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر عورت ہے وہ آہستہ پڑھے گی، مرد ہے وہ زور سے پڑھے گا لبیک اللہم، ایک دفعہ پڑھ لیں ثواب ہو جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اچھا اسی طرح جب آپ انشاءاللہ عرفات میں جائیں گے تو وہاں حضور کا وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسی طرح انشاءاللہ جب آپ مینا میں آئیں گے کنکری ماریں گے 10 تاریخ کو، جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ یہاں بھی کیا آئے گا؟ لا شریک لہ وبذالک امرت۔ آپ اب آئیں گے انشاءاللہ طواف زیارت کریں گے، طواف زیارت کی ابتدا کیا ہوگی؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ صفا مروہ پہ جائیں گے،
وہاں بھی آپ کیا پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسی طرح پڑھیں گے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لیکن اب سمجھیں کہ سارا قرآن شرک کی مذمت میں بھرا ہے، توحید کی اس بات میں بھرا ہے، تو آدمی اچھی طرح سمجھ لیں کہ شرک کیا بلا ہے۔ چونکہ شرک ایسی بلا ہے کہ اگر بندے کے اندر شرک ہے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ حج کرے، لاکھ خیراتیں کرے، اللہ فرماتے ہیں مشرک کے عمل کو قیامت میں کوئی وزن ہی نہیں دے گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا۔ اگر دل کے اندر شرک ہے، اگر دل کے اندر شرک ہے، 1,00,000 حج بھی پڑھیں تو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر بنائیں، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہوا، اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بناؤ اور دنیا کو بتلا دو اللہ تشرک بھی شیئن، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور فرمایا میرے گھر کو پاک کر دو وَطَهِّرْ بَيْتِيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں، جب اللہ کے ابراہیم نے، خلیل اللہ نے، جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کعبہ بنایا ہے، نئی عمارت بنائی ہے، اب اس میں کیا گندگی ہے، کیا برائی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں بیٹھنے والوں کے لیے، وہاں نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ کس چیز سے پاک کر دو؟ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ شرک سے پاک کر دو، مشرکین سے پاک کر دو، اور شرکیہ علامات سے پاک کر دو۔ اور یہی حکم میرے اللہ نے اپنے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ میرے نبی اعلان کر دو انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں، حکم خدا نے دیا ہے، قرآن محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے، اور حضور نے حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے اور اعلان کر دیا کہ مشرک پلید ہیں، نجس ہیں۔ آج کے بعد، اس حکم کے بعد ان کو کعبے میں، اللہ کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری مذمت جو آئی ہے، لیکن سمجھیں کہ شرک کیا چیز ہے اور شرک کیا بلا ہے۔ آپ ضرور شریف پڑھیں۔ شوق سے ایسے مر مر کے نہ پڑھا کرو، درود پڑھے، آدمی خوش ہو کے پڑھے، اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہے ہو بڑے ذوق سے، اور اللہم صلی علی، دیکھو کتنی شان والے ہو، اس جگہ آگے درود پڑھ رہے ہو جس حرم کے قدم قدم پہ محمد کے قدم لگے ہیں،
میرے مدنی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑی، ہر صحابی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ کون سی مکے کی جگہ ہے جہاں حضور کے قدم مبارک نہیں آئے ہوں گے؟ آپ سوکھے اکاز دے گئے، آپ غار ہرا تشریف لے گئے، آپ غار سور پہ تشریف لے گئے، آپ مقام حضرت خلیل ابراہیم، اسی طرح حضرت صدیق کے گھر میں تشریف لے گئے، صحابہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس بقعہ مبارک میں آگے درود پڑھیں۔ اب سمجھیں جی کہ شرک کیا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ خدا کو نہیں مانتا، یہ شرک نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں نا جو دہریہ ہیں، شیعیین ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے کوئی خدا نہیں، ہم جو کچھ ہے خود کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مر جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ کا جو منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی مشرک نہیں ہے۔ اب مشرک کون ہے؟ اب یاد رکھیں، اللہ کی ذات میں شریک کرے تب بھی مشرک ہے، اور اللہ کی صفات میں شریک کرے تب بھی مشرک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے افعال میں، اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں اگر شرک کرے تو وہ مشرک ہے۔ اب مشرک کون ہے؟ یعنی اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کی ذات میں یا صفات میں کسی دوسرے کو بھی شریک بناتا ہے۔ مشرک کا معنی کیا ہوا؟ انکار نہیں، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اچھی طرح مانتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کہ کافر جب سفر میں ہوتے ہیں اور کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتیاں طوفانوں میں گر جاتی ہیں، تو وہاں گرنے کے بعد وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتی پہ چڑھے اور کشتی ڈولنے لگی تو کس کو پکارا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور خالص اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، اب جب ہم نے کشتی کو طوفان سے نکال کے کنارے پہ پہنچا دیا، اذا ہم بربہم یشرکون، اب اللہ کے ساتھ شریک بھی کرنے لگ گئے۔ تو کیا معنی ہے مشرک کا؟ کیا معنی کہ مثلا اللہ کو مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، رازق مانتا ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والا مانتا ہے، مدبر الامر مانتا ہے، مختار مانتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں بھی شریک کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اللہ کی صفات میں شریک کرے تب بھی۔ اچھا، ذات میں کیا مانا کہ بعض ایسے مشرک بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے دو خدا ہیں، بعض مشرکین ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے دو خدا ہیں۔ وہ کہتے تھے ایک خدا جو ہے وہ خیر کے پیدا کرنے والا ہے، اور ایک خدا جو ہے وہ شر کے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خیر بھی ایک خدا پیدا کرے، شر بھی ایک خدا پیدا کرے، یہ تو عقل کی بات ہی نہیں۔ وہ کہتے ایک خدا وہ ہے جو خیر پیدا کرتا ہے، اور ایک خدا وہ ہے نعوذ باللہ جو شر پیدا کرتا ہے، یعنی نور کے پیدا کرنے والا الگ خدا ہے اور ظلمات کے پیدا کرنے والا الگ خدا ہے۔ تو دو خدا مانتے تھے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ اس کو کہہ دو بھی درس ہے، بعد میں کریں، سن لیں اور بتا دیں، پھر رکھ لیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللہ کی ذات میں شریک کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہوگا یا مشرک کافر ہوگا؟ ہاں جی بھائی آرام سے زور سے. اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا کیا ہے؟ اچھا اللہ کی صفات میں اللہ کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اللہ کی کیا صفت ہے؟ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یعنی والدین سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ خالق ہے، ساری دنیا مخلوق ہے، ساری دنیا مملوک ہے. اب اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کے لیے بیٹا ثابت کرتا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اب حاجیو بتاؤ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر مشرک ہے؟ ہاں جی اچھا ہاں یہودیوں نے عقیدہ رکھا حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں نے عقیدہ رکھا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اور بات ترقی کر گئے، انہوں نے کہا صرف خدا کا بیٹا نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ الہ ہے، اور حضرت عیسیٰ آپ کی والدہ اور اللہ تعالی میں سے ثالث و ثلاثہ ہے. اب جن لوگوں نے اللہ کی صفت کو توڑا وہ کیا بن گئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا یوں سمجھ لو، تم کس کے حکم پہ، کس کے نام پہ، کس کے لیے حج کرنے آئے ہو؟ ہاں جی اچھا اگر اللہ کے ساتھ کوئی بندہ کسی غیر کا حج کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا تم طواف کر رہے ہو، اللہ قبول فرمائے. اللہ کا حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ نے حکم دیا میرے گھر کا طواف کرو. اب اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کے ساتھ کسی بت کا، کسی دیوی دیوتا کا یا کسی مزار پہ جا کے چکر لگاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے الٹے چلتا ہے تو یہ طواف میں شرک ہے. اسی طرح آپ حج کی قربانی کس کے لیے کریں گے؟ بھائی جب حج کی بکری دیں گے انشاءاللہ تو نیت کیا ہوگی؟ کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. اچھا اب اللہ کے نام پہ قربانی کرو. اچھا کوئی اگر پیر کے نام پہ قربانی کرے، کوئی اگر کسی قادری جیلانی کے نام پہ قربانی کرے، کوئی اگر معین الدین اجمیری کے نام پہ قربانی کرے کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی یہ فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کرتا. مجھے ہمارے اوپر تو پھر تہمت ہے نا وہابی ہونے کی. آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، حاجی ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو کرنسی کا پتہ ہے، نوٹوں کا پتہ ہے، ریڈیو کا پتہ ہے، گھڑی کا پتہ ہے، ٹیلی ویژن کا پتہ ہے، شرک کا پتہ نہیں ہے. اب سمجھے جناب. اچھا اب جو بیچارے ہمارے بھائی یا تو جاہل ہیں یا ضد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے
پیر کے نام پہ دمبا چھوڑا، گائے چھوڑی، بیل چھوڑا ہے اور قبر پہ جا کے ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہم تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، ہم نے کبھی یا پیر کہہ کے ذبح نہیں کیا، لہذا کیوں ہم مشرک ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بھائی ان کا دماغ میں کیا ہے کہ بھئی ہم نے تو جب ذبح کیا کس کا نام لیا، تو پھر کیسے شرک ہو گیا؟ ہم نے تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا ہے، ہم نے ذبح کے وقت پیر کا نام نہیں لیا ہے، لہذا قرآن جو کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہم نے تو کسی غیر کا نام نہیں لیا۔ یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے، مثلا آپ ایک بکری ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بھینس ذبح کرتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ میرے پیر کو پہنچائے، مرشد کو پہنچائے، استاد کو پہنچائے، والدین کو پہنچائے۔ ایمان سے کہیں یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ ہاں جی، کون پہنچائے گا؟ بھئی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، ثواب کون پہنچاتا ہے؟ کہ مولوی پہنچاتا ہے؟ ہاں جی نہیں، سیدھی بات کرو مکے شریف میں، ثواب پہنچانے والا کون ہے؟ تو پھر یہ ختم صغیر کبیر کیا ہے کہ مولوی کے آگے پلیٹ رکھو، پہلے مولوی ختم شریف پڑھے گا، اس کے بعد وہ ثواب بخشے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ثواب دینے والا تو میں ہوں، تم نے اس بندے کو کیسے ثواب کا مالک بنا دیا ہے کہ یہ ثواب بخشے گا؟ اور ثواب کا پتہ کیا ہے اللہ جانے۔ ہم نے قربانی کی، اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی؟ ہم نے خیرات کی، اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اب دیکھیں خیرات ہماری ہے، ہر چیز ہماری ہے، لیکن جب تک مولوی آ کے ختم نہ پڑے، جب تک دعا نہ کرے، اس وقت تک کھانا شروع نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ثواب خدا نہیں دیتا، اس مولوی کی جیب میں ہے۔ ورنہ تم نے خیرات کی۔ اچھا اب یاد رکھو کہ ہم نے حج میں انشاءاللہ تمتع والے ہیں یا قران والے، حج کی بکری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں جی، تمتع والے اور قران والوں پر حج کی بکری لازم ہے۔ اچھا اگر اس کے بدلے میں ہم 100 بکری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ذبح کر دیں، ادا ہو جائے گی؟ ہاں جی، حج کی بکری ایک ہے نا۔ اچھا جو یہاں تو پتہ نہیں گوشت کھائے گا کوئی نہیں کھائے گا، ہم کسی غریب ملک میں ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نا ہدیم بالغ الکعبۃ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فلیبلغ الہدی محلہ، میں قربانی تب قبول کروں گا جب اس کو اپنے مقام پہ پہنچاؤ، اس کو حرم میں پہنچاؤ، اس کو میرے گھر میں پہنچاؤ، اس کو مینا میں پہنچاؤ، مینا بھی حرم ہے۔ تو جب تک اللہ کے دروازے پہ لا کے ذبح نہ کریں اللہ قبول۔ ہاں جی، اچھا ہم پاکستان میں ذبح کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، ہم اپنے ملک میں اگر ذبح کرتے حج کی بکری تو بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھیں گے نا، بلکہ وضو کر کے پڑھیں گے اور چھری بھی دھو دھا کے پڑھیں گے، جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف کر دیں گے، خود چاہے کبھی نماز نہ پڑھی ہو۔ اب جناب مہربانی کر کے مجھے سمجھائیں کہ وہ بکری وہاں حلال کیوں نہیں ہوتی کہ کہاں پہنچنی ہے؟ ہاں جی، کہاں پہنچانا ہے ہم نے؟ اچھا اسی لیے اب ایسے پوچھو، لاکھ بسم اللہ پڑھو تم، جب تم اپنا جانور لے کے پیر کی قبر پہ گئے، اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کی بکری اللہ کے دروازے پہ اور پیر کی بکری پیر کی قبر پہ، اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اگر تم نے پیر کو ثواب دینا ہے اپنے گھر میں خیرات کر دو،
اگر تم نے کسی بزرگ کو ثواب پہنچانا ہے خیرات کر دیں اور دعا کر لیں. کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے, دعا کر لیں یا اللہ ان چیزوں کا ثواب جو ہے میرے والدین کو, میرے شیخ کو, میرے مرشد کو, میرے استاد کو, فلاں کو عطا فرما. اللہ ثواب دینے والے ہیں, بندہ ثواب دینے والا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کا ایک فیصلہ ہے, انہ من یشرک باللہ. یاد رکھو الحمدللہ چند دن سے تم تقریریں سن رہے ہو, ہم نے کبھی کسی قصے کہانی کا الف لیلا کا ہم نے کبھی کسی کچی روٹی پکی روٹی کا حوالہ نہیں دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے یا اللہ